کر سکے تو پھر آپ کیا کہیں گے اس کو کہ جو زمانے رسالت میں نہ ہو؟ زمانے رسالت میں بیعتیں ہیں مگر ہدا پہلے ہے بیعت بعد میں ہے، اور اگر کبھی تاریخ میں یہ ملے کہ بیعت کرنے سے کسی کو ہدا مل رہا ہے تو سمجھیے بیعت سنت نہیں ہو سکتی، بدعت ہی ہو سکتی ہے۔ صلوات بھیجے اور بس یہیں پر ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ادھر محرم شروع ہوتا تو یہ بات بھی کہی جاتی ہے، ادھر محرم شروع ہوتا تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ صاحب خود ہی مارا ہے اور خود ہی رو رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں اس پر بھی فیصلہ کن بات ہو جائے، خود ہی مارا ہے اور خود ہی رو رہے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں، خود ہی خط لکھ کر بلایا تھا اور خود ہی قتل کر دیا، خود ہی خطوط لکھ کر بلایا تھا اور خود ہی قتل کر دیا۔ تو شیعوں کے مسلک کے لحاظ سے توجہ رہے، شیعوں کے مسلک کے لحاظ سے بیعت کرنے سے امام نہیں بنتا، توجہ رہے، شیعوں کے مسلک کے لحاظ سے بیعت کرنے سے امام نہیں بنتا، بلکہ امام ہوتا ہے جس کی بیعت کی جاتی ہے۔ بیعت کرنے سے امام نہیں بنتا، بیعت کرو چاہے نہ کرو امام ہے۔ یہ ہے شیعہ مسلک، یہ ہے شیعہ مسلک، یہ ہے شیعہ مسلک کہ بیعت کرو چاہے نہ کرو، ساری دنیا میں سے کوئی بیعت نہ کرے مگر پھر بھی امام امام ہے، کوئی بیعت نہ کرے پھر بھی امام امام ہے۔ تو یہ ہمارا مسلک ہے کہ بیعت امامت کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ جو بیعت کرتا ہے وہ اظہار اطاعت کرتا ہے، وہ اعلان اطاعت کرتا ہے۔ بیعت کرنے سے امام نہیں بنتا بلکہ پہلے سے امام ہے، جس کی بیعت ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں جتنے بھی خط لکھے گئے، چاہے تاریخ طبری میں دیکھ لیجیے، چاہے تاریخ اشتیاب عبدالبر میں دیکھ لیجیے، چاہے تاریخ خمیس میں دیکھ لیجیے، چاہے تاریخ کسی ابن کامل اسیر میں دیکھ لیجیے، کسی بھی تاریخ میں آپ دیکھ لیجیے، جو خطوط بھیجے گئے اس میں جملے کیا تھے؟ اس میں جملے کیا تھے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، توجہ رہے۔ اس کے علاوہ کوئی جملے ملیں گے تاریخ میں کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ تشریف لے آئے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ہم آپ کو اپنا امام بنائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ہم آپ کو اپنا امام بنائیں، کوفے آ جائیے، کیونکہ ہمارا کوئی امام کوفے میں نہیں ہے، کوفے آ جائیے کیونکہ ہمارا کوئی امام کوفے میں نہیں ہے، آ جائیے تاکہ ہم بیعت کریں، تاکہ آپ کو امام اپنا بنائے۔ ارے چھوٹے چھوٹے بچے یہاں موجود ہیں، ان سے آپ پوچھئے کہ آپ کا امام کوئی ہے کہ نہیں ہے، وہ کہیں گے ہاں ہمارا امام ہے، الہ آباد میں ہے۔ آپ کا امام الہ آباد میں ہے کیا نہیں؟ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ نہیں ہے۔ ارے کبھی دیکھا امام کو؟ کبھی نہیں دیکھا، پھر امام کیسے مان رہے ہو؟ ارے امام جہاں ہو، چاہے دیکھا ہو چاہے نہ دیکھا ہو، چاہے ہمارے شہر میں ہو چاہے نہ ہو، وہ امام ہے۔ یہ ہے شیعہ مسلک کہ چاہے شہر میں ہو چاہے نہ ہو امام ہے، بیعت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوفے میں جتنے لوگوں نے خط لکھ کر بلایا تھا وہ کسی بھی مسلک کے ہو سکتے ہیں، شیعہ مسلک کا تعلق نہیں تھا۔ آواز پر محمد کیونکہ ہمارے مسلک کے مطابق بیعت ضروری نہیں ہے امامت کے لیے، بلکہ امام پہلے سے ہے۔ بتاؤ امام پردہ غیب میں ہے، بیعت کی کس سے بیعت کی ہے؟ جو امام مانا ہے۔ تو ہمارے یہاں بیعت ہو چاہے نہ ہو، امام امام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنے لوگوں نے بلایا تھا اس میں سے کوئی شیعہ مسلک سے نہیں تھا۔ صلوات دے دیں بس ظاہر ہے کہ اسی میں
وقت گزر گیا اور بہت بے شمار رہ گئی. انشاءاللہ کل کی مجلس میں کوئی بہت اہم باتیں انشاءاللہ پیش ہوں گی اور یہاں کے اوپر یہ بات کہی جاتی ہے. اب میں کر دوں کہ امامت کا تصور ہمارا یہ ہے کہ اللہ کی طرف قدرت کی طرف سے منتخب شدہ ہوگا. انسانوں کے انتخاب کا حق حاصل ہوگا. ارے نائب کسی کا ہے اور بنائے ہم, بالکل سامنے لاجیکل بات ہے, 204 والی. نائب کسی کا اور بنائے ہم. اگر آپ اللہ کا نائب مانتے ہیں تو اللہ کو بنانے کا حق ہے. رسول کا نائب مانتے ہیں تو رسول کو بنانے کا حق ہے. اگر آپ بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ اپنا نائب بنا رہے ہیں. صلوات بھیجنے پر محمد قرآن مجید میں صاف اعلان ہو رہا ہے. اور ظاہر کہ بہت وقت کم رہ گیا ہے, جلدی سے بات پیش کر دوں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین کے اوپر جانشین بنا رہا ہوں, میں زمین کے اوپر نائب بنا رہا ہوں, میں زمین کے اوپر خلیفہ بنا رہا ہوں. قدرت نے معیار پیش کر دیا. قدرت میں قرآن مجید میں ڈیٹیل نہیں ہے, نام نہیں ہے, فہرست نہیں ہے, بلکہ معیار بیان کیے گئے ہیں, کلیات بیان کیے گئے ہیں, پرنسپلز بیان کیے گئے ہیں. انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین کے اوپر جانشین بنانے والا ہوں. یہاں پر صاحبان علم موجود ہیں, عربیدہ حضرات موجود ہیں کہ اس کے 2 معنی نکلتے ہیں. انی جاعل فی الارض خلیفہ کے 2 معنی نکلتے ہیں. ایک علماء نے بتایا کہ 2 معنی اس کے نکلتے ہیں. ایک تو وقتی فعل ہے اور ایک ہے مستقل صفت. وقتی فعل اور مستقل صفت, جس کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں بچوں کے لیے واضح ہو جائے کہ فرض کیجئے کہ میں ہوائی اڈے کے اوپر گیا, ایئرپورٹ کے اوپر, میں نے دیکھا کہ رن وے کے اوپر ایک جہاز کھڑا ہوا ہے. میں نے کہا کہ جہاز اڑنے والا ہے. میں نے جملہ کہا کہ جہاز اڑنے والا ہے, تو اس کے 2 معنی ہیں. ایک تو اوپری معنی ہے اور ایک بنیادی معنی. اوپری معنی کیا ہے کہ میں نے کہا کہ اڑنے والا ہے, کا مطلب یہ ہوا کہ بس ابھی یہ اڑ جائے گا, ابھی زمین کے اوپر رکا ہوا ہے, یہ ابھی اڑ جائے گا. تو یہ ہوا وقتی فعل, وقتی عمل, وقتی کام. اور دوسرے معنی جس سے گہرے وہ نکل رہے ہیں, اڑنے والا ہے مطلب یہ کہ یہ ہوائی جہاز جو ہے یہ زمین کے اوپر چلنے والا نہیں ہے, یہ سمندر کے اوپر تیرنے والا نہیں ہے, بلکہ یہ فضا میں اڑنے والا ہے. یہ ہوئی مستقل صفت, یہ ہوا مستقل صفت. تو قدرت نے جو اعلان فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین کے اوپر جانشین بنانے والا ہوں. تو وقتی فعل معنی مراد دیے جاتے ہیں کہ کیونکہ آدم کو بنا رہا اس لیے اعلان ہوا. نہیں, وقتی فعل بھی ہے اور مستقل صفت بھی ہے کہ میں ہی زمین کے اوپر بنانے والا ہوں, میرے علاوہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے. سلوات بھیجنے بے شمار پہلو, ان کو جلدی آپ کے سامنے 2-3 پہلو جلدی سرچ کرنا ہے. اور یہاں کے اوپر فرشتوں کا اعتراض مل جاتا ہے کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. پالنے والے تو اس کو بھیج رہا ہے, اس کو قرار دے رہا ہے کہ جو فساد پھیلائے گا, جو خوریزی کرے گا. نہیں, پوری طرح جو بہت نازک مرحلہ. فرشتہ معصوم ہے, ملک معصوم ہے. آپ یاد رکھیں کہ ائمہ معصومین کے سوالات بھی ہمیں ملیں گے. خود مولا علی کے سوالات ملیں گے رسول اللہ سے. تو یاد رکھیں آپ کہ جب بھی معصوم کوئی سوال کرتا ہے تو یہ سوال اپنے لیے نہیں ہوتا, بلکہ یہ سوال دوسروں کے لیے ہوتا ہے تاکہ جواب کے ذریعے سے دنیا پر حقیقت کھل جائے, دنیا کے اوپر حقیقت واضح ہو جائے. لہٰذا فرشتوں نے سوال اپنے لیے نہیں کیا تھا, بلکہ جواب کے ذریعے سے جو جواب ہو دنیا کو یہ پتا چل جائے کہ کرائیٹیریا کیا ہے نائب بنانے کا, معیار کیا ہے نائب بنانے کا. اور قدرت نے آپ دیکھیں کہ یہ نہیں کہا کہ فرشتوں کو جواب دیا ہو کسی طرح کا, جسٹیفائی کیا ہو کہ نہیں کہ یہ جو ہے وہ خوریزی نہیں کرے گا, فساد نہیں پھیلائے گا, اور اس کے بعد میں فرشتے کہے کہ ہاں ٹھیک ہے ماننے والے اسی کو بنا دیں. آپ دیکھیں کوئی جواب, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اللہ کی طرف سے, کوئی ایکسپلینیشن
کی طرف سے نہیں دیا گیا بلکہ ڈانٹ کر خاموش کر دیا گیا. اور یہی فرشتوں کی مصلحت تھی پوچھنے کی. ارے توجہ رہے تو کیا یہی مصلحت تھی. جواب فرشتوں کو چاہیے ہی نہیں تھا بلکہ جواب پہ ڈانٹ کر خاموش کر دیا گیا کہ انی عالم ما لا تعلمون. ارے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. گویا فرشتوں نے سوال کر کے اور اللہ نے خاموش کر کے بتایا کہ دیکھو نیابت میں جب ہم معصوم فرشتوں کا مشورہ قبول نہیں کرتے تو خطا کاروں کی شورا کیسے قابل قبول ہو جائے گی. ایک سلوات بھیجتے اور دوسرا پہلو یہ واضح ہوا, توجہ ہے, دوسرا پہلو یہ واضح ہوا کہ کیا کہے کہ اس کو بھیجے گا تو خونریزی کرے گا, جو فساد پھیلائے گا. فرشتہ ہے معصوم, اس کا ذہن پاک و پاکیزہ. اس کا مطلب ہے کہ جس کا ذہن پاک و پاکیزہ ہوتا ہے وہ فسادی رہبر کو پسند نہیں کرتا. ایک سلوات بھیجتے جلدی جلدی پیش کرنا ہے آپ کے سامنے, جلدی جلدی بات پیش کرنا ہے, مشکل ہو رہی ہے. آپ دیکھیے اس کے بعد پورا واقعہ قرآن میں ہے, تفصیل نیت کرنا ہے. علم آدم الاسماء کلھا قرآن نے اعلان فرمایا. اس کے بعد عرضہم علی الملائکہ, اس کے بعد کچھ شخصیتوں کو ہم نے ملائکہ کے سامنے پیش کیا. امتحان ہوا جناب آدم کا بھی, پوری توجہ, امتحان ہوا ملائکہ کے بھی. نام دونوں کو معلوم تھے مگر یہ نہیں معلوم تھا کہ کس شخصیت کا کیا نام ہے, کس شخصیت کا کیا نام ہے. نام دونوں کو بتا دیے گئے, 5 نام تم کو بتاتا ہوں, 5 نام تم کو بتاتا ہوں. اللہ نے پھر ان پنجتن پاک کو پیش کیا, ان شخصیتوں کو پیش کیا کہ یہ بتاؤ کہ جو نام بتائے ہیں میں نے ان میں سے کس کا نام کیا ہے. فرشتے نہیں بتا پائے لیکن آدم نے فور بتا دیا, یہ محمد ہے, یہ علی ہے, یہ فاطمہ ہے, یہ حسن ہے, یہ حسین ہے. صرف نام معلوم تھے, توجہ بہت اہم پہلو, صرف نام معلوم تھے. یہ اللہ نے نہیں بتا دیا تھا کس کا کیا نام ہے مگر دیکھتے ہی معرفت حاصل کر لی. آدم میں کمال تھا آدم کا کہ دیکھتے ہی معرفت حاصل کی. نام معلوم تھے, شخصیتیں سامنے پیش کی کہ ان کے علاوہ کوئی محمد نہیں ہو سکتا. جب یہ محمد ہے, ان کے علاوہ کوئی علی نہیں ہو سکتا, یہ علی ہے. ان کے علاوہ کوئی فاطمہ نہیں, یہ فاطمہ ہے. ان کے علاوہ کوئی حسن نہیں, یہ حسن ہے. ان کے علاوہ کوئی حسین نہیں, یہ حسین ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ معرفت حاصل کی. ارے توجہ رہے, علم و معرفت کے بعد ہی تو سمجھے, علم و معرفت کے بعد ہی تو سمجھے کہ یہ محمد ہے, یہ علی ہے, یہ فاطمہ ہے, یہ حسن ہے, یہ حسین ہے. اس کے بعد قدرت فخریہ کہا کہ دیکھو میں نہیں کہتا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. میں پالنے والے آدمی پالکا میں ہاتھ جوڑ کر کرنا چاہتا ہوں کہ فرشتوں کا اعتراض یہ کب تھا. کیا فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ یہ نام نہیں بتا پائیں گے؟ فرشتوں نے کہا تھا فساد پھیلائیں گے, فرشتوں نے کہا تھا خونریزی کریں گے. یہ تھوڑی تھا کہ نام پوچھ کے دیکھ لے. تو پر نام بتا دیے انہیں نے اور اعتراض رفع ہو گیا. لیکن اللہ کا یہ کہنا اور فرشتوں کا خاموش رہنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتے سمجھ رہے تھے کہ جواب ہو گیا. ارے توجہ چاہ رہا ہوں, فرشتے سمجھ رہے تھے کہ جواب ہو گیا, کیونکہ نام بتائے شخصیتوں کے بغیر معرفت کے نہیں ہو سکتا تھا, بغیر علم کے نہیں ہو سکتا تھا. تو گویا فرشتوں کی خاموشی بتا رہی ہے کہ سمجھ رہے تھے کہ جن کو اہل بیت کی معرفت ہوتی ہے نہ وہ کوئی فسادی ہو سکتا ہے, نہ خونریزی کر سکتا ہے, نہ دہشت گردی ہو سکتی ہے. دہشت گردی وہی ملے گی, فساد وہی ملے گا, خونریزی وہی ملے گی جہاں محمد و آل محمد کی معرفت نہیں ہوگی. ایک سلوات بھیجتے بتاوا